کہ زمانہ جاہلیت میں دو بت صفا مروہ کے اوپر قائم کیے ہوئے تھے، اساف اور نائلہ، اور ان کے بارے میں آتا کہ یہ وہ دو شخص تھے، مرد عورت، جنہوں نے بیت اللہ کے اندر زنا کیا تھا، نعوذ باللہ۔ بیت اللہ کے اندر یہ زنا کے مرتکب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو پتھر کا بنا دیا۔ بعد میں لوگوں نے جہالت کی وجہ سے ان کو مقدس یا بت بنا لیا، ایک کو صفا کے اوپر ایک کو مروہ کے اوپر قائم کر دیا۔ اب یہ اس کا طواف کرتے ہیں، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، جب چکر کاٹتے ہیں ادھر ہاتھ لگا کے صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو واپس ہاتھ لگانا گویا کہ تبرک، تو گویا کہ یہ ذہن سے نکل گیا کہ یہ تو وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے یہ بدکاری کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے عبرت کے طور پہ ان کو پتھر بنا دیا۔ لیکن انہوں نے بعد میں جہالت کی وجہ سے اس کو مقدس بنا لیا، اور زمانہ جاہلیت کے اندر یہ گویا کہ ایک مقدس عمل حج کا شروع ہو گیا۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج سکھائے اور صفا مروہ کے صحیح کو حکم دیا تو وہاں یہ بت موجود۔ اب یہ مسلمان خاص طور پہ انصار مدینہ، وہ تو پہلے ہی زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی بت پرستی سے ان کو نفرت ہوتی تھی، تو ان کو بڑی کراہت ہوئی کہ یار اب یہ بتوں کے پاس سے ہم یہ طواف کریں، کیونکہ طواف کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد چکر کاٹنا، جیسے بیت اللہ کے ارد کرتے ہیں، اور ایک طواف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس سے ہو کر آنا۔ تو انہوں نے سوچا اس بت کے پاس سے ہو کر ہم صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں، پھر مروہ کے صفا کی طرف آتے ہیں، تو یہ جو طواف کرتے ہیں کہ ہمیں برا لگ رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صفا مروہ میں یہ بت ہیں، اور بت پرستی کی تو اجازت و گنجائش نہیں ہے، ہم یہاں یہ طواف صحیح کریں صفا مروہ کی، تو ہمیں دل نہیں مانتا۔ اس پر یہ آیات اترے، نہیں کوئی بات نہیں، اصل میں تو یہ صفا مروہ کی صحیح حج کا منسک تھا، حج کا حکم تھا، حج کا حصہ تھا، یہ ان لوگوں نے جہالت کی وجہ سے یہاں بت نصب کر رکھے ہیں، اور یہ بتوں کو جو مقدس سمجھ کے اس کو چھوتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ صفا مروہ کی صحیح جو ہے یہ حج کے مناسک میں سے ہے، یہ ملت ابراہیمی کا حصہ ہے، لہذا اس کی یہ صحیح کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہیں کرنی ہوگی۔ یہی وجہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صفا مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک سنت ہے، امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یہ فرض ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے صفا مروہ کی صحیح۔ اگر صفا مروہ کی صحیح آپ نے نہ کی تو آپ اس پر دم دیں گے، ایک بکری ذبح کریں گے اس کے بدلے میں، تب اس کا ازالہ ہوگا۔ تو گویا کہ اس لیے یہاں پر اس حکم کو بھی ساتھ بتا دیا کہ صفا مروہ کی صحیح یہ ایک صابرہ کی داستان ہے، اور اس کا حکم بھی ساتھ بتا دیا کہ اصل میں یہ مناسک حج کا حصہ ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی وجہ سے انہوں نے یہاں بت نصب کر لیے ہیں، ورنہ اس کا بت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے بتایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان کا بھی طواف کرے، یعنی صفا مروہ کی صحیح کرے۔ من تطوع خیرا، اور جو خوشی سے کوئی بھی نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قدردان ہے، کیونکہ شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قدردان، نیکی قدر کرنے والا۔ شکر کی نسبت ہماری طرف ہو تو اس سے نعمت کا شکر کرنا مراد ہوتا ہے۔ یہاں پر شاکر اللہ کو قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، علیم اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تم کس نیت سے اس نیکی کا اضافہ کر رہے ہو، کس نیت سے وہ نیک کام کر رہے ہو، نفل کر رہے ہو، ادا کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے تمہاری نیکی کی قدر کرتا ہے۔ یہاں تک یہ کہہ کے پھر ان الذین یکتمون کہہ کے یہود و نصارہ کا جو ایک رویہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔